السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس میں نہیں ہوگی، اس میں ہوگی شاید۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جس علم میں اللہ نے مجھے اور آپ کو مشغول رکھا ہے وہ علم الہی ہے، اور علم الہی اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے۔ اللہ اپنا نور کسی گنہگار کو نہیں دیتا۔ یہ موٹی موٹی باتیں عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ یاد رہے گی انشاءاللہ آپ کو۔ اس لیے اس نور کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ اپنے دل کو چمکاؤ۔ اور دل کو چمکایا کیسے جائے گا؟ لا الہ الا اللہ، ایمان۔ اس سے دل جو ہے وہ چمکتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آہستہ 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 تھوڑا 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 نور اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے۔ پھر یہ آدمی جو ہے اللہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، پھر یہ آدمی کام کرتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں، وہ یہ کہ ہماری نیت صاف ہو، نیت میں گدلا پن نہ ہو، میل نہ ہو، میل۔ جس کی نیت میں میل ہوتا ہے اللہ اسے محروم کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے محروم ہو گئے۔ بلعام ابن باعورہ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا مقرر بنی اسرائیل کا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ بے دین جو عالم ہوتا ہے اس کو کتا کہا گیا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس لیے اخلاص، یعنی جب بھی آپ پڑھو یا پڑھاؤ تو اللہ سے اپنا معاملہ کلیئر کرو۔ کیا کلیئر کرو کہ اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ یاد رہتا ہے آدمی کو، ورنہ بھول جاتا ہے آدمی کہ اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن بہت بڑی امانت ہے قرآن، حدیث، تفسیر۔ اور اب تو اللہ کا شکر ہے مدرسے بن گئے الحمدللہ، پنکھے ہیں، کھانا ہے، اساتذہ ہیں، محبتیں ہیں، لائٹیں ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے علم اس طریقے سے حاصل کیا کہ میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہوتا تھا۔ بازاروں میں جا کر، سبزی کے بازار میں، جہاں وہ سبزی والے کچھ کٹی کوٹی سبزیاں پھینک دیتے تھے تو میں اس کو چنتا تھا، اور چن کر جو اچھی اچھی ہوتی تھی اسے رکھتا تھا، اسے جو ہے محفوظ کرتا تھا، اس کو ابالتا تھا، اس کو کھاتا تھا اور علم حاصل کرتا تھا۔ لیکن میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ علم الہی یعنی اللہ، نور، میں نے نہیں چھوڑا۔ جیسے بھی حالات آئے میں نے نہیں چھوڑا، اور علم بھی حاصل کرتا رہا، تبلیغ کا دعوت اور تبلیغ کے کام میں بھی لگا رہا۔ تو طلبہ وہاں دیوبند میں میری مذاق اڑاتے تھے۔ ابا فرماتے تھے، الگ الگ جگہوں پر پڑھا ابا نے، تو دیوبند مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق یہ اڑاتے تھے کہ میرے کندھے پر رومال ہوتا تھا ایسا، تو کبھی گر جاتا تو طلبہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کی تبلیغ گر گئی۔ میں برداشت کر لیتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والد صاحب سے جو کام لیا، کام تو اللہ لیتا ہے، نظام تو اوپر کا چلتا ہے۔
اس لیے آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ وقت ضائع نہ کریں، نام کا مولوی نہیں بننا، لوگ ہمیں مولوی صاحب کہیں، لوگ علامہ صاحب کہیں تو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں کہہ دیں گے بھی آپ کو کہہ دیا گیا، جاؤ، آپ کو مولوی صاحب بھی کہا، آپ کو قاری بھی کہا، آپ کو سب کہہ دیا گیا، ہمارے لیے نہیں لائے۔ اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے، بس وعدہ ہے۔ کہاں سے دیں گے یہ مت سوچو، کبھی کبھی شیطان کے راستے سے خیر ملتی ہے شیطان، لیکن اس کے راستے سے خیر ملتی ہے۔ ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا، ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ معلوم نہیں تھا، لیکن وہ سکھایا شیطان نے۔ حضور سے قصہ لمبا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے تو جھوٹا لیکن بات صحیح بتا گیا۔ اور ایک بہت ڈرنے والی بات بتاتا ہوں جو عام طور سے بیان میں نہیں کہتا، جہنم میں سب سے پہلے کافر نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے یہود نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے یہ مورتی پوجنے والے، بتوں کو پوجنے والے، گھنٹیاں بجانے والے وہ نہیں جائیں گے۔ تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جہنم میں سب سے پہلے وہ لوگ جائیں گے، وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا، قاری، سخی، شہید، ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا، ان کے ذریعے جائیں گے نہیں، بلکہ اللہ یتمعر کا جملہ آتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے جہنم کو بھڑکائے گا۔ کتنے بڑے بڑے کام کیے، جان دے دی، شہید بنا مطلب کہ جان دے دی، لیکن نیت کے کھوٹ کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ خاسرون، یہ خسارے والے ہیں۔ اس لیے آج کا آپ کا سبق یہ ہے کہ روزانہ جب بھی پڑھنے بیٹھو، پڑھانے بیٹھو تو اپنے دل میں کہہ دو کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر کبھی کبھار انسان پر غفلت آتی ہے، یہ بات ہم سمجھتے ہیں، انسان ہے، غفلت آ جاتی ہے، معافی مانگے، معافی کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیتا ہے اس کا۔ لیکن محنت اور لگن اور اخلاص یہ ضروری ہے۔ اساتذہ کی خدمت، درسگاہ کی خدمت، اپنے یعنی جس ٹپائے پر آپ پڑھ رہے ہو اس کی خدمت۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے ٹانگیں پھیلا کر سوتے نہیں تھے، ٹانگیں نہیں پھیلاتے تھے، وہ کس طرح سے سوتے تھے؟ اپنا ٹیک لگا کر اپنی نیند پوری کر لیتے تھے، پھر پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتے تھے۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت کبھی بھی آپ کو ٹانگیں پھیلاتے ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ بولے بھئی یہ میرا راز ہے، مت پوچھو، لیکن کبھی کبھار جو ہے کچھ من چلے شاگرد ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا نہیں حضرت بتانا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا میں نے کبھی بھی میرے استاذ کے گھر کے سامنے، گھر کی طرف کبھی میں نے ٹانگیں نہیں پھیلائی ہیں۔ اب میں جس طرف بھی ٹانگ پھیلاؤں میرے استاذ کا مکان ہے، میں یوں پھیلاؤں تو یہ مکان ہے، یوں پھیلاؤں تو یہ مکان ہے، اس طرح پھیلاؤں تو یہ مکان ہے، اس طرح پھیلاؤں تو یہ مکان ہے۔ میں یہ بے ادبی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں علم دیا، بڑے محدث بنے۔ اساتذہ کا احترام، درسگاہ کا احترام، مسجد کا ادب، کتابوں کا احترام، اور قرآن تو قرآن ہے۔ جو بچے حافظ ہو جاتے ہیں، میں عام طور سے جب سفروں میں لوگ ملتے ہیں، ابھی میں ڈھابیل تھا پرسوں، تو طلبہ بھی تھے تو جو ملنے کے لیے آئے تو میں نے کہا حافظ ہو گئے؟ کہاں ہو گئے؟ جب حافظ ہو گئے تو کتنے پارے پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 پارا، آدھا پارا۔ میں نے کہا
حافظ کو تو روزانہ 3 پارے پڑھنے چاہیے، 3 پارے تو کم سے کم. یعنی حافظ ہونے کے بعد میں آپ کے جیسے پڑھائی کا مسئلہ ہے تو وہ تو آپ کی ایک مجبوری ہے، وہ تو آپ کے اساتذہ طے کریں گے کتنے پارے پڑھنا ہے، ان میں تو آپ کے اساتذہ کی آپ کو ماننی پڑے گی. لیکن آپ فارغ ہو گئے، آپ کی شادی ہو گئی، کاروبار میں لگ گئے، آپ جو ہے کہ مدرسے مسجد میں امام بن گئے، اب آپ حافظ ہیں تو اس کی زکوٰۃ دو. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ روزانہ 3 پارہ پڑھیں. ہمیں خود کہتے تھے حضرت جی کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنا شروع کرو اور وتر تک پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو تو 3 پارے ہو جائیں گے. تو میں نے حضرت جی سے پوچھا کہ حضرت کبھی کبھی غلطیاں آتی ہیں. ارے بھائی یہاں یعلمون ہے، تعلمون ہے، کیا ہے، ایک آدمی متشابہ لگتا ہے. تو حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، وہ جگہ چھوڑ کر آگے پڑھنا شروع کرو، نماز تھوڑی ٹوٹے گی تمہاری، ورنہ شیطان اسے متشابہات کی وجہ سے چھڑوا دے گا. اور نماز جب فارغ ہو جائے تو قرآن رکھو، قرآن شریف دیکھ لو کیا کیا غلطی تھی، کتنی دیر لگتی ہے. قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، ربانی دسترخوان ہے. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا دسترخوان ہے قرآن، اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور جس سے اللہ محبت کرے گا اسے قرآن کی طرف دیکھ کر پڑھنے کی توفیق دے گا، اور یا حفظ پڑھنے کی توفیق دے گا. جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا اس سے اللہ توفیق چھین لے گا. سالو ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن کی طرف دیکھتے بھی نہیں. اور میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو، لاکھوں سلام طلبہ کو، اساتذہ کو، کہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے. صبح ہوتی ہے، جس کا کپڑے کی تجارت ہوتی ہے تو اپنے کپڑے کی تجارت میں مشغول ہو جاتا ہے، دھندا کرتا ہے. کسی کی عطر کی تجارت ہوتی ہے تو عطر کی تجارت میں مشغول ہو جاتا ہے. کسی کی لکڑی کی تجارت ہوتی ہے وہ لکڑی کی تجارت میں مشغول ہو جاتا ہے. کسی کی چائے کی تجارت ہوتی ہے وہ چائے کی تجارت میں مشغول ہو جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں کو سلام اور یہ اللہ کا کرم کہ صبح ہوتے ہی اللہ ہمارے جھولی میں قرآن رکھ دیتا ہے. صبح ہوتی ہی اللہ تعالیٰ قرآن دے دیتا ہے. لو کتنی بڑی چیز ہے، سوچو. میں مدینہ منورہ میں رہتا ہوں تو جہاں میرے بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں ایک عرب بڑے میاں بیٹھتے ہیں، قریب قریب میں پڑوسی ہیں ہمارے بیٹھنے کے. وہ نہ آویں تو میں پوچھوں بھی کہاں چلے گئے بڑے میاں، میں نہ آؤں تو وہ پوچھے بھی کہاں چلے گئے مولوی صاحب، آ جائے ہی نہیں. تھوڑے سے فاصلے پر میں جب حرم میں داخل ہوتا ہوں اور حرم سے نکلتا ہوں یا عشاء کی نماز ہو جاتی ہے تب تک وہ بڑے میاں سوائے قرآن کے کچھ نہیں پڑھتے. ایک مرتبہ میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار دے دی ان کو. ہماری کتاب مومن کا ہتھیار ہے، نام سنا ہوگا، عربی میں چھپ گئی ہے. اس کا نام ہے مقالید السماوات والارض. عربی میں چھپی ہے مدینہ منورہ میں تو اس کا نام ہے مقالید السماوات والارض. ہم تھوڑی سی لے کے چلتے ہیں، دے دیتے ہیں کہ وہ لوگ. تو انہوں نے مجھے کیا جواب دیا کہ ھذا علی الراس والعین، کہ یہ بھی نبی کی باتیں ہیں. لیکن مسجد نبوی میں سوائے قرآن کے میں کچھ دیکھتا ہی نہیں ہوں. بڑا لمبا سا قرآن ہوتا ہے، بہت اہتمام سے پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی روتے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے قرآن سے مناسبت ہوئی، میری والدہ نے جب میں پیدا ہو رہا تھا دعا مانگی تھی. چھوٹا سا مکان تھا، ابا فرماتے تھے، غربت تھی، مکان میں جو ہے وہ جزدان میں قرآن بھی رکھے رہتے تھے جو دیہاتوں میں ہوتا ہے. تو جب پیدا ہو رہا تھا میں تو میری تکلیف ہوتی ہے. عورت جو ہے وہ درد ذیل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہوتی ہے.
حضرت مریم کو بھی جب درد ذہن ہوا تو فرشتے کی ساری بشارتیں بھول گئیں، حالانکہ بشارت دے گئے تھے فرشتے، یہ ہوگا، لیکن ساری بشارتیں بھول گئیں۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، بھولی بسری ہو جاتی۔ میں نے 3 دن پہلے ہی پورا مریم علیہ السلام کا قصہ درس قرآن میں دیا، پورا مریم علیہ السلام کا قصہ ہمارا درس قرآن جو چلتا ہے واٹس ایپ پر، اس میں دیا۔ ہمارے واٹس ایپ پر 2 سبق چلتے ہیں، 3 سبق، ایک عربوں کے لیے چلتا ہے، عربوں کو بھیجتے ہیں سب، عرب شریف کا ائمہ بھی سنتے ہیں الحمدللہ اسے، اور ایک درس قرآن چلتا ہے، اور درس قرآن تھوڑا 5-6 منٹ کا، بس تشریح نہیں اس کی زیادہ، اہم بات آدمی سمجھ لے، اور ایک آج کا سبق جس میں آج کل پڑوسی کو حقوق پر چل رہا ہے، والد و والدین کے حقوق پر 1 مہینہ چلا، پھر اولاد کے حقوق پر بھی 1 مہینہ چلا، پھر اچھے لوگوں سے دوستی کیجیے، وہ تقریباً 100 دن چلی، اچھے لوگوں سے دوستی کیجیے، پارٹ نمبر 1، پارٹ نمبر 2، پارٹ نمبر 3، پارٹ نمبر، اس طریقے سے چلتا ہے۔ تو مریم تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جب میں پیدا ہو رہا تھا تو میری والدہ نے ایک دعا مانگی، یہ دعا یہ مانگی کہ اللہ جب میرا بچہ پیدا ہو رہا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن اس کو تیرے قرآن سے جوڑ دینا۔ وہ دعا قبول ہوئی۔ کیا وہ فرماتے تھے کہ میرے والدہ نے یہ دعا مانگی تھی کہ اس میرے بیٹے کو تیرے قرآن سے جوڑ دینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے چپ کے مانگو کہ اللہ تیرا قرآن ہم سے مت چھین لینا، لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی، پھر اللہ تعالیٰ خود ہاتھ پکڑے گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی بھی دیکھو، مایوسی نام کی ہماری شریعت میں کوئی منزل نہیں ہے، لوگ آپ کی عزت کریں نہ کریں ٹینشن نہ لیں، کوئی بھاؤ پوچھے نہ پوچھے ٹینشن نہ لیں، کوئی ہدیہ دے نہ دے وہ ٹینشن نہ لیں۔ آپ قرآن ہے کہ قرآن والا کبھی فقیر ہو ہی نہیں سکتا، مالدار ہے، اتنا بڑا قرآن اللہ نے ہمیں دے دیا۔ اس لیے احادیث، قرآن، فقہ، تفسیر، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں کمرہ نمبر 4 میں رہتے تھے، کبھی کبھی تشریف لاتے تھے مشورے کے بعد، تو کبھی کبھی کھڑے بہت روتے تھے، کتابیں دیکھتے تھے اور بہت روتے تھے۔ تو میں پوچھتا تھا ابا کیوں رو رہے ہو؟ بولے میں اس پر رو رہا ہوں کہ ہمارے علماء نے کتنی محنت کر کے 50 جلدیں لکھی ہیں، 50 جلدیں، کسی کی 60 جلدیں، کسی کی 30 جلدیں، یعنی کتنی محنت کی ہوگی ان لوگوں نے، یہ کتنی محنت کی ہوگی ان لوگوں نے۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ آج ایک خط لکھنا مشکل ہوتا ہے، اب تو واٹس ایپ آ گیا تو خط تو گئی، خط تو ویسے ہی مر گئے بیچارہ۔ وہ جو پہلے خطوط لکھتے تھے اور آدمی سنبھال کے رکھتا تھا، وہ تو دور ہی ختم ہو گیا، واٹس ایپ پر میسج بھیج دیا، خط ہو گیا۔ بڑوں کے خطوط ہوتے تھے تو سنبھال کے رکھتے تھے، شیخ کا خط سنبھال کے رکھتے تھے، مولانا عمر صاحب پالم پوری کا خط یہ آیا فلاں تاریخ، آدمی سنبھال کے رکھتا تھا۔ بھی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط سنبھال کے رکھتا تھا، وہ دور ہی ختم ہو گیا۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ اللہ ہمارے علماء حقہ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اس کی ایک سطر کو تو دنیا میں عام کر دے۔ محنت کی، عورتیں محنت کرتی تھیں، علم عام تھا، علم بہت عام تھا، اس علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمگیر، یہ جو عالمگیر نے فتاوی عالمگیری لکھی ہے تو 500 علماء تھے لکھنے والے، ان کی بیٹی تھی زیب النساء، عالمگیر کی بیٹی تھی، زبردست عالمہ، زبردست۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 500 علماء بیٹھ کر کوئی فتویٰ طے کرتے تھے، لیکن کسی جگہ پر یہ رک جاتے تھے
تو ان کے بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا مفتی نظام الدین۔ یہ جو درس نظامی ہے، درس نظامی یہ ان کے نام سے ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے نہیں، یہ درس مفتی، یہ بڑے عالم تھے، یعنی ان سارے علماء کے امیر ان کے پاس لاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس کا حل یہ ہے، وہ لکھ دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھار مفتی نظام الدین بھی تھک جاتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات، چلو عالمگیر سے پوچھیں گے، اورنگزیب ان کو پوچھا جاتا تھا، وہ جواب دیتے تھے، الگ بادشاہ ہے لیکن علم کو پکڑے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھار وہ بھی ہار جاتے تھے، کبھی یہ اس کا تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا، چلو میں زیب النساء سے پوچھوں گا۔ تو زیب النساء سے ملنے کی ابا کو بھی اجازت نہیں، بہت بڑا کئی کلومیٹر پر ان کا کتب خانہ تھا۔ باندیا جو ہے وہ دروازے کے اوپر ایک داخل ہوئے، پھر پردہ، پھر داخل ہوئے، پھر پردہ، وہاں باندیا بیٹھی رہتی تھی، نوکرانیاں باندیاں جو بھی ہو، یہ کہتے کسی کو آنے کی اجازت نہیں، لکھ دیتے تھے کہ کوئی بھی آنے کی اجازت نہیں، جسے ملنے کے لیے کون آئے گا، باپ آئے گا، بھائی آئے گا، شادی تو کی نہیں تھی، شوہر تو آنے والا نہیں ہے، چنانچہ اورنگزیب جا کر خود اجازت لیتے تھے کہ بھی مجھے آنا ہے، تو کبھی 10 دن کے بعد کا ٹائم ملتا تھا، کبھی 1 ہفتے کے بعد کا ٹائم دیتی تھی، پھر اورنگزیب آتے تھے، اورنگزیب آ کر پوچھتے تھے کہ بیٹی یہ مسئلے کے اندر ہم لوگ اٹکے ہوئے ہیں، بولے کہ مجھے 1 دن کا ٹائم دو۔ وہ کتب خانہ تھا، وہ کتب خانہ وہ دلچسپی تھی، دیکھ کر بتاتی تھی کہ اس کا حل یہ ہے۔ مردوں میں عورتوں میں علم عام تھا، روشنی، دھن و دھن، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے دھن ہے، دعوت کے کام کی مجھے دھن ہے، ابا کو دھن تھی، وہ دھننے کا آپ لوگوں نے نام تو سنا ہوگا میرے والد کا، تقریر بھی سنی ہوں گی، اب جو بچے بعد میں پیدا وہ انہوں نے دیکھا تو نہیں ہوگا، لیکن بڑے جو انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، تقریر بھی سنی ہوگی۔ ابا فرماتے تھے کہ 1977 میں حج میں گیا، میں بھی اس وقت حج میں تھا، تو کہا میں نے خواب دیکھا، حضرت جی بھی تھے، حضرت شیخ بھی تھے، سب تھے، میں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا عمر منہ کھولو۔ یہ خواب میں نے بکھرے موتی میں بھی لکھا ہے، میری ایک کتاب ہے اس کا نام ہے بکھرے موتی، نام سنا ہے نہیں سنا؟ تو اس میں نے لکھا ہے، کئی خواب لکھے ہیں، کچھ خواب ایسے ہیں جو لکھنے جیسے نہیں تھے، وہ ہم نے محفوظ کر دی، کچھ راز کی باتیں تھیں وہ محفوظ کر دیا، وہ لکھی نہیں ہم نے، لیکن جو عام کرنے کی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ چیزیں ہم نے لکھ دی۔ میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرے حضرت جی کا، حضرت شیخ کا راز ہے، یہ کسی کو بتانا مت، وہ ہم نے ایک طرف کر دیا اس کو، تو وہ راز ہے۔ تو ابا کہتے تھے کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ عمر منہ کھولو، تو میں نے منہ کھولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا، خوب تھوکا، یہ کہا پیٹ بھر گیا؟ میں نے کہا نہیں، اور تھوکا کہ پیٹ بھر گیا؟ میں نے کہا نہیں، پھر اور تھوکا، یہاں تک کہ تھوک باہر نکلنے لگا منہ سے۔ تب حضور نے پوچھا پیٹ بھر گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ یہ 1977 کا قصہ ہے، ہمارا پہلا حج تھا وہ 1977 کا۔ پھر والد صاحب نے حضور سے کہا میرا بیٹا یونس بھی ساتھ ہے، اچھا اس کو ہی بلاؤ۔ تو والد صاحب ہمیں بلانے کے لیے آئے، تو حرم شریف جب جاتے ہیں تو چپلوں کی تھیلیاں ہوتی ہیں، حرم شریف میں جوتے گم نہ ہو جائیں تو ہر ایک کا اپنا نظام ہوتا ہے، وہ ایک تھیلی رکھتا ہے، وہی تھیلی میں اپنا چپل رکھا، اور وہی تھیلی جو ہے چپل اپنے قریب رکھا ہے، کسی جگہ رکھا تھا کہ لیکن وہاں چپلیں اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے کہ چپلیں آدمی کے دائیں بائیں ہو جاتا ہے تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو وہ تھیلی تھی میرے اور میرے والد کی مشترک تھی، میں ہی ان کے ساتھ رہتا تھا، تو ہم دونوں باپ بیٹوں کے چپل میں اس میں رکھ دیتا تھا۔ تو وہ تھیلی لے کر میں پہنچا، حضور نے بلایا، ابا بلایا تو تھیلی لے کر پہنچا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی تھیلی کھولو چلو، تو حضور نے ہیرے جواہرات ڈالے اس کے اندر، یاقوت مرجان، یاقوت مرجان، اگر تم بھی منہ کھولو، تو میں نے بھی منہ کھولا تو میرے منہ میں بھی تھوکا، جاؤ اللہ خیر دے تمہیں، یہ چلی خیر۔ یہ ابا سناتے تھے، اور ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا
اچھا یہ بھی لکھا ہے رات کو 2:15 پر مکہ مکرمہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں. تو کرتے اللہ ہے. ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم کریں نا وہ اللہ کرتا ہے, اللہ نظام بناتے ہیں. بکھرے موتی ہم نے لکھنی شروع کی تو ہمارا کام بھئی تصنیف تالیف میں تو بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں, ہم کیا لکھیں. لیکن میں ہمیشہ خواب دیکھا کرتا تھا. کہا تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ میرے بیان میں بیٹھے ہیں, یہ سامنے بیٹھے ہیں. میں تعجب کرتا تھا کہ مولانا علی میاں ندوی بہت بڑے آدمی ہیں, ہم تو یعنی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. ہمارے والد صاحب ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کا احترام کرتے تھے. جب آتے تھے نظام الدین تو ایک ہی جملہ کہتے تھے, میں صرف مرکز دیکھنے آیا ہوں اور یہاں جو پرانی مسجد ہے اس میں 2 رکعت پڑھ کے میں چلا جاؤں گا, اس لیے کہ اب تک اس میں جن بزرگوں نے ذکر کیے ہیں اس کے انوارات اب تک موجود ہیں. یہ مولانا کہتے تھے. تو میں خواب دیکھتا تھا کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے. بس میں کسی سے تذکرہ نہیں کرتا تھا. یہ کب کی بات ہے, جب میں نے تصنیف تالیف کا کام شروع نہیں کیا تھا. تو ایک مرتبہ ان کی طبیعت کی خرابی کی خبر آئی تو میں اور مولانا احمد لاڈ صاحب ہم دونوں جو ہے عیادت کے لیے گئے نظام الدین سے. جمعہ کا دن تھا, جمعہ کا دن, اور جمعہ کا دن تھا تو حضرت مولانا علی میں جو بستر پر آرام کر رہے تھے, وہ ہم جب گئے تو تھوڑے سے بیٹھے, ہمارا اکرام کیا, ہمیں ناشتہ کروایا ندوہ میں. بھئی یہ کون ہے, مجھے پوچھا. بھئی مولانا عمر صاحب, ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. تو مولانا عمر صاحب کہ ہاں مولانا عمر صاحب جو ہے میرے بہت محسن ہیں. میرا آنکھ کا آپریشن ہونے والا تھا تو مستقل میرے پاس آئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ آنکھ کا آپریشن کرانے کے لیے امریکہ جا رہے ہو. میں ہاں امریکہ جا رہا ہوں. تو مولانا عمر صاحب نے رائے دی کہ حضرت امریکہ آپ نہ جائیں, وہاں یہودی ڈاکٹر ہوتے ہیں, سب جال وہاں بچھے ہوئے ہیں, وہ پہچانتے ہیں آپ کو کہ آپ کا کیا مقام ہے, مسلمانوں کا کیا کام کر رہے ہیں آپ کی آنکھ خراب کر دیں گے. اچھا یہی ہے کہ آپ علی گڑھ میں کرائیں, یہاں پر بھی ہمارے ساتھی ہیں. تو میں نے ان کی بات مانی. یہ مولانا علی میاں ندوی نے ہمیں سنایا کہ میں نے ان کی بات مانی اور امریکہ کا سفر کینسل کیا. کینسل کر کے علی گڑھ یونیورسٹی میں ہمارے وہاں ڈاکٹر حضرات ہیں, تو وہاں میں نے میرا علاج کرایا. الحمدللہ میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی. مجھے ان سے بہت محبت ہے وغیرہ وغیرہ, انہوں نے ساری باتیں کہی. جمعہ کا دن تھا. اب جو ہے ہم کو 2 کمرے دیے گئے, ایک کمرہ مولانا احمد لاڈ کا, ایک کمرہ مجھے, اگر میں جمعہ تھوڑا آرام کر کے جمعہ کی تیاری کرو وغیرہ وغیرہ. اب جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی نسبتیں کیسے منتقل ہوتی ہے بتاتا ہوں آپ کو. تھوڑا تو بھاگا حضرت بلا رہے, حضرت بلا رہے, حضرت بلا رہے مجھے. اب میں گھبرایا, بلا رہے پتہ نہیں. مجھے بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ آپ کس سے بیعت ہو. میں نے کبھی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھا, اور ان کے انتقال کے بعد پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. کیا مشغلہ ہے؟ میں نے کہا مشغلہ کچھ نہیں ہے, ہمارا سفر کرتے ہیں. یعنی ابھی میں نے ایک کتابیں لکھی نہیں ہے, اور میرے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں, لیکن نسبتیں کیسے منتقل ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خلافت دیتا ہوں. یہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو میں نے کہا کہ حضرت میں تو حضرت جی وغیرہ ان لوگوں سے بیعت ہوں. مگر سارے انہوں نے جواب دیا کہ سارے سلسلے ایک ہی ہیں. اوپر جا کر سارے, چاہے چشتیہ ہو, نقشبندیہ ہو, سہروردیہ ہو, یہ سارے کے سارے اوپر جا کر ایک ہی جگہ جا کے ملتے ہیں, ایک ہی سمندر میں ملتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو. اور چونکہ جمعہ کا دن تھا تو ان کا جو گرمی کے دن تھے تو کرتا جو اترا ہوا تھا یعنی میلا, وہی میلا کرتا انہوں نے اتار کر مجھے دے دیا. میرے پاس محفوظ اب تک, اور 500 روپئے دیے. لو یہ کرتا اور یہ 500 روپئے. اب لوگ آئے, بھئی حضرات آئے ہیں نظام الدین سے, ان کا بیان تو مولانا نے فیصلہ کیا بھئی یہاں کا جو مرکز ہے وہاں مغرب بعد مولانا احمد لاڈ بیان کریں گے, اور یہاں ندوہ میں جمعہ سے پہلے مولوی یونس بیان کریں گے. اب میں گھبرایا, میں نے کہا یار ندوہ سمجھ گئے نا, وہاں کا تو معیار بہت اونچا ہے. بھئی ندوہ اور میں بیان کروں, چنانچہ اب وہ جو کیا بیان کریں ان کے سامنے. بھائی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہے نا, تو
ان کو ہی میں نے اجازت دی ہے. تو میں جب گیا حیدرآباد تو انہوں نے ان کا جو تخصص کا وہ ہے حدیث کا، انہوں نے کہا ان میں بیان کرے. حضرت ان میں کیا بیان کریں ہم، یہ طلباء تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان میں کیا بیان کریں ہم. فرمایا نہیں، جو اللہ رسول جو اللہ کہلوائے تم بیان کرو. تو وہاں ندوہ میں اب میں نے وہ خواب جو دیکھتا تھا نا کہ میں بیان کر رہا ہوں، مولانا علی ندوی بیٹھے ہیں، وہ وہاں تعبیر پوری ہوئی کہ مولانا وہ سامنے بیٹھے ہوئے، میں بیان کر رہا تھا. جملے بھی نہ آئے، میں عام مجمع ہو تو عام اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، آدمی بولتا جاتا ہے، ٹائم پورا ہو جائے. اور ندوہ کے سارے علماء ایک سے ایک. اس کے بعد سے جو انہوں نے مجھے خلافت دی، یہ میری تصنیف تالیف کا سلسلہ شروع ہوا جو اب تک اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. سب سے پہلے مومن کا ہتھیار لکھی، پھر اللہ کی پناہ لکھی، پھر حج عمرے کی دعائیں لکھی، پھر آسان دعائیں لکھی، پھر جو ہے بکھرے موتی لکھی. 12 جلدیں آ گئی بکھرے موتی کے الحمدللہ. پھر منتخب ابواب صحیح حدیثوں کا ایک پورا سیٹ جمع کر دیا. وہ حدیثوں کا سیٹ حرم شریف میں داخل ہو گیا، مسجد نبوی میں قانونی اعتبار سے داخل کر دیا ان لوگوں نے. کہ اور ایک جملہ لکھا اس کتاب میں، لا غبار علیہ. یہ جملہ لکھا لا غبار علیہ، اس پر کوئی غبار نہیں ہے اس کتاب پر. وہ اللہ نے لکھوائی، یہ نسبت جو منتقل ہوئی. پھر اللہ نے قرآن کا ترجمہ کروایا، ریاض القرآن. آپ کا جو مدرسہ ہے یہاں، اس کے کتب خانے کے لیے بھی میں لایا ہوں ریاض القرآن کا ترجمہ، وہ دیکھ لینا 15 میں ہے. اور پھر 26 صورتیں ہم نے تیار کی ہماری مستقل، اس میں ساری چیزیں ہم نے جمع کی. اب جو ہے تعلیم القرآن العظیم لفظ بلفظ ترجمہ کر رہے ہیں، 3 پارے ہوئے ہیں. آپ حضرات دعا فرمانا کہ اللہ پورا کرا دے عافیت کے ساتھ. تو یہ نسبتیں منتقل ہوتی ہیں. تو بزرگوں سے تعلقات رکھو، کچھ پتہ نہیں کس بزرگ کی کیا نسبت آپ کی طرف منتقل ہو جائے. یہ میرے کہنے کا مطلب ہے. اللہ والوں سے دوستیاں، ان کے لیے دعائیں. اور ایک اہم نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے اپنا معاملہ کلیئر رکھو بس. حضرت عائشہ نے کہا تھا امیر معاویہ سے، امیر معاویہ نے کہا کہ کچھ مختصر نصیحت کر دیجئے امی. یہ کہا تیرا اور اللہ کا معاملہ کلیئر کر بس، مخلوق کا اور تیرا معاملہ اللہ کلیئر کرے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اگر آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے تو میری دعا میں انشاءاللہ پارٹنر رہو گے. کرو گے انشاءاللہ. اور جب بھی فرصت یعنی جب بھی وقت ملے، اور مدرسے کے ہمارے حضرات جو محترم حضرات ہیں، جو مدرسے کی جو ترتیب ہے ہماری، جب بھی اجازت ہو، جب بھی حالات ٹھیک ہو جائیں تو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت شروع ہو. کبھی 3 دن لگا لو، کبھی 10 دن لگا لو، لیکن مشورے سے. مشورہ کا مطلب کیا؟ آپ کے لیے سب سے پہلا مشورہ ہے آپ کا مدرسہ. یہاں تبلیغ والوں کا مشورہ نہیں چلے گا کہ فلاں بزرگوں نے یہ کہہ دیا. نہ پہلا آپ کا مدرسہ کا کیا ہے، آپ کے محتوی صاحب کیا کہتے ہیں، وہی آپ کے امیر ہیں. بھائی آپ کے شیخ الحدیث صاحب کیا کہتے ہیں، وہی آپ کے امیر ہیں. اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس مدرسے سے بہت مناسبت تھی. شریف وردن کہا کرتے تھے ہم کو، شریف وردن شریف ہمارا. اور حضرت جی بھی کہا کرتے تھے. یعنی اس مدرسے میں اللہ نے خیر رکھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس خیر کو آگے بڑھاؤ گے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اور ایک ہدیہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو، جاندار شاندار مالدار ہدیہ ہے. اگر فرصت ملے، اور آپ لوگوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، روزانہ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو. اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دیتا ہے. جاندار شاندار مالدار ہدیہ ہے. میں بمبئی تھا تو وہاں بیان کے لیے جاتے تھے تو وہی کوکنی، آپ کے کوکن کے ہی زیادہ تھے وہاں. آپ کے کوکن کے بھی ہمارے مریدین بہت ہیں. بیانات سننا کرنا. تو ایک لڑکی آئی، انہوں نے کہا ابو جی 28 سال کی عمر ہو گئی، شادی نہیں ہوتی. میں نے کہا بیٹا ایک وظیفہ بتاتا ہوں، کرے گی؟ میں نے کہا ابو جی کروں گی. میں نے کہا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کر اور اللہ سے رزق مانگ. جو روزانہ پڑھ، ایام ہو تو پڑھو. میں نے کہا ایام میں نہیں پڑھنا، ایام میں نہیں پڑھنا. فارغ ہو جائے غسل کر لے پھر پڑھتی رہے. ابو جی میں ضرور پڑھوں گی انشاءاللہ. اب وہ چلی تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی. میں نے کہا بیٹی او بیٹا آئی. میں نے کہا دیکھ، شاندار مالدار جاندار، یہ وظیفہ بتا دیا.
اور یہ میری تصویر بھی جاندار شاندار مالدار ہے، یہ تصویر بھی ہدیہ لے لی۔ یہ کہہ کر تصویر دے دی اس کو، وہ چلی گئی۔ 1 سال کے بعد میں بیان کے لیے گیا نواب مسجد میں، تو وہاں وہ بھی کوکنی کی مسجد ہے نواب مسجد بمبئی کی، وہاں گیا تو باہر نکلا تو وہی لڑکی جو میری تصویر یوں کر کے کھڑی ہوئی، میں پہچان کیا بھی میری تصویر ہے یہ، سمجھ گئے؟ اور ایک بچہ جو اس کے گود میں، تو قریب آئی، بھیڑ بھاڑ تھی، تو اس نے کہا ابو جی یہ آپ کی تصویر جاندار شاندار مالدار، الحمدللہ جاندار شاندار مالدار وظیفہ بھی کرتی ہوں الحمدللہ، اللہ نے میرا نکاح کرا دیا، مجھے اللہ نے ایک بیٹا بھی دیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھو، اور ابو جی الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت مال دیا۔ میں نے کہا بیٹا اللہ نے مال دیا ہے تو اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، خرچ کرتی رہنا، جہاں تجھے ٹھیک لگے وہاں خرچ کرتی رہنا، اللہ مبارک کرے بیٹا۔ اب جو ہے اس نے کہا ابو جی خوشخبری اور سناتی ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ یہ کہا محلے کی لڑکیاں، ہمارے گاؤں کی لڑکیاں، کوکن کی لڑکیاں، کہیں کوکنی تھی وہ، میرے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ارے حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، ہماری شادی کیوں نہیں ہوتی، تیری کیسے ہو گئی؟ تو میں کہتی تھی جاندار شاندار مالدار، اور تصویر دکھاتی تھی جاندار شاندار مالدار۔ میں کہتی تھی بیٹھ تو بیٹھ، تو میری تصویر تو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، دوں گی نہیں تو پڑھ، اور پڑھ کر ان کی بھی شادیاں ہو گئی۔ تو آپ لوگ جو ہے میری طرف سے ہدیہ ہے، 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ آپ لوگ تو یہاں کھانے کے لیے جاؤ تو 25 مرتبہ آدمی پڑھ لیتا ہے، آتے آتے 25 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اب یہ جاندار شاندار مالدار میری تصویر کس کو دوں؟ میں ہمارے بھائی کو دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا کر لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لو ان کنت کتبتنا فی السعداء فاثبتنا فیہا، وإن کنت کتبتنا فی الاشقیاء فامحنا عنہ واکتبنا فی السعداء فإنک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے شری وردھن مدرسے کو تو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما، پورے شری وردھن والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، پورے کوکن کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، اے اللہ پورے مہاراشٹر کو قبول فرما، اور اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا ہم لینے کا ارادہ کرتے ہیں مگر آپ اے اللہ جو چیز تجھے پسند ہو اس طرف تو ہمیں لے چل، اور جو چیز تجھے پسند نہ ہو اس طرف سے تو ہمیں اور ہمارے قدموں کو بچا لے۔ اے اللہ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، یہ بیماری سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما، پورے انسانوں میں مخلوق میں جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جس کی جو حاجت ہو ان کی حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لفظ کتاب محتمیم صاحب کے ہاتھ میں دے دوں۔ محتمیم صاحب اس کو کہاں ہے؟ محتمیم صاحب یہ ریاض القرآن ہے اور یہ 26 صورتیں ابھی نہیں آئی ہے، اور یہ جاندار شاندار مالدار تصویر۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا بھائی مسافہ کرنے سے ہاں